بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ طنز اور تنقید دو ایسے کام ہیں جو سب سے زیادہ آسان ہیں، تنقید کرنا، طنز کرنا، اور سب سے مشکل کام ہے اصلاح کرنا، اپنی اصلاح کرنا۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان عملیات اور وظائف کا اگرچہ کچھ فائدہ ہے یا نہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ ان عملیات کا اور ان وظائف کا فائدہ کیا ہے، وہ طنز اور تنقید نہیں کرتے، وہ اللہ کی اس کلام کو کلام سمجھ کے، اسماء حسنہ کو اسماء حسنہ جو نام سے ظاہر ہے سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ ان کو کوئی دنیاوی فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ان کا اخروی فائدہ ضرور ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وظائف پڑھنے سے پیسے ملتے، قرض اترتا تو پاکستان کبھی مقروض نہ ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے چل رہا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ یہ مملکت خداداد ہے اور واقعی خداداد ہے۔ اس کو ہمیشہ لوٹنے والے لوٹتے رہتے ہیں اور لوٹتے رہیں گے، لیکن یہ اللہ کے کرم سے اپنے پاؤں پر کھڑا رہے گا۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ اور اگر وظائف پڑھنے سے قرض اترتے ہوتے تو آئی ایم ایف کے پاس، آئی ایم ایف کون ہے، کیا ہے؟ یہ خود ہم نے اپنے سروں پہ اس کو سوار کیا ہوا ہے۔ ہمیں کیا پتہ آئی ایم ایف کیا ہے؟ یہ تو ان لوگوں کو پتہ جو قرض لے کے کھاتے ہیں اور عوام اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ بہرحال جانیں ان باتوں کو۔ قرآنی عمل کے حوالے سے بات ہے کہ فائدہ ملے یا نہ ملے، یہ بندے کی اپنی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ہم نے جو کچھ اس سے پایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی، یہ میرے پاس ان کی کتابیں پڑھتی ہیں، احیاء العلوم، نسخہ کیمیا، مکاشفۃ القلوب، دیگر صوفیاء کی، محدثین کی، مفسرین کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہو، نہ وہ کبھی کسی کا محتاج ہوتا ہے، نہ وہ بھوکا مرتا ہے، نہ مقروض ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ استاد جو ہے، ٹیچر جو ہے، امام مسجد جو ہے، وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا، وہ کبھی مقروض نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے کہا نا، مجھے کوئی ایسا عمل دیجئے کہ میں دنیا کا امیر ترین بندہ بن جاؤں، تو آپ نے فرمایا قناعت اختیار کرو۔ قناعت ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو سب سے زیادہ امیر کر دیتا ہے۔ اپنی خواہشات کو مٹا دو، بندہ امیر ترین۔ خواہشات ہی بندے کو غربت کی چکی میں پس کر اس کی کمر کو سیدھا نہیں ہونے دیتی۔ تو بہرحال جو عمل ہے وہ سورہ اخلاص کا ہے، اور سورہ اخلاص ایک ایسی سورت ہے جس میں خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب بھی ہے۔ پوچھا نا کسی نے کہ اللہ کا نسب کیا ہے، تو جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سورت لائیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اور بعض لوگ اس توحید کو بیان کرتے ہوئے یہ خطا بھی کھا جاتے ہیں، اللہ وحد، یہ جو لفظ کل ہے نا، کل کہہ دیجئے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا اس کل کے اندر، اے نبی آپ فرما دیجئے۔ دو گویاں، توحید اور رسالت۔ آپ اس کو
ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح عشاء کے بعد۔ صبح سے مراد یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، اور ایسی صورت میں پڑھیں، ایسی حالت میں پڑھیں کہ ابھی اندھیرا باقی ہو، روشنی پھیلی ہوئی نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر سے پہلے پڑھ لیں یا فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں ایک تسبیح، اور ایک تسبیح عشاء کے بعد پڑھیں، اور اس کے اول آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کا ثواب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار، صلحائے امت، شہدائے امت، تمام شہداء کو، تمام صالحین کو، تمام نبیین کو، تمام صدیقین کو اس کا ثواب پہنچائیں، کیونکہ یہی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ انعم اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، اس کا ثواب خصوصاً تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے ماتحت جتنے بھی انبیاء، اولیاء، رسل ہیں، ان کی روح کو، ارواح کو ثواب پہنچا لیا جائے، اور پھر اس راز کو راز رکھا جائے، کسی سے ذکر نہ کیا جائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ پھر دن بہ دن اپنے قلب، اپنے دماغ اور اپنے جسم کے اندر واقع ہوتے ہوئے تبدیلیاں دیکھ لیں، تبدیلیاں دیکھ لیں، کمال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقامات کی سیر کراتا ہے جو بندے کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوتے، ایسی ایسی چیزوں سے متعارف کراتا ہے جہاں بڑے بڑے سائنسدانوں کی، بڑے بڑے دانشوروں کی عقلیں حیران اور دنگ رہ جاتی ہیں۔ زندہ مثال تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، دور کی بات نہیں۔ برصغیر کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر سر ضیاء الدین ریاضی کے کسی مسئلے میں الجھ گئے، پھنس گئے۔ وہ کہیں یورپ کسی پروفیسر کے پاس جانا چاہتے تھے، تو ان کے ایک دوست نے، ایک کولیگ نے کہا کہ چلو احمد رضا کے پاس چلتے ہیں۔ ان سے نے کہا احمد رضا یہ مولوی، اسے ریاضی سے کیا تعلق، یہ کیسے ریاضی کا مسئلہ حل کرے گا؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب وہاں پہنچے نا تو بیان کرنے سے پہلے ہی اشارات دے دیے، اور جب مسئلہ بیان کیا تو بس بیٹھے بیٹھے باتوں میں اس مسئلے کو حل کر دیا ریاضی کا۔ اچھا آپ کو کیسے؟ کہنا ہے میں دن سارا بیٹھ کے یوں دیکھتا رہتا ہوں عمارت کو، اس کے زاویوں کو، اس کے پلر کو، اس کے بیم کو، اس کے چھت کو، اس کے زاویات دیکھتا رہتا ہوں۔ محمد بن قاسم جب سندھ کو فتح کرنے کے لیے آیا نا، تو فتح کرتے کرتے ایک ایسے قلعے پہ پہنچا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، اور اس کی دیوار کے اوپر، چھت کے اوپر، جس طرح آج بھی رواج ہے کہ لوگ کالی کٹوی ہانڈی لٹکا دیتے ہیں، الٹی کر دیتے ہیں، یا جوتا باندھ دیتے ہیں، یا کالا کپڑا باندھ لیتے ہیں نظر اتارنے کے لیے، نظر دور کرنے کے لیے، تو وہاں بھی ایک بلی کی شکل بنائی ہوئی تھی۔ اس کو فتح کرنے میں اتنی دیر لگ گئی، اس نے حجاج کو لکھ کے بھیجا، ایسا مسئلہ ہے، ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ تو اس نے وہاں عرب میں بیٹھے ہوئے سندھ کے اندر یہ کہلا بھیجا کہ آپ اس کا زاویہ بنا کر بھیجیں، کس زاویے پہ ہے وہ قلعہ، اس کی بلی جو ہے، جو بٹھائی ہوئی ہے، وہ کس زاویے پہ ہے۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے پورا زاویہ بنا کے بھیجا، پوری شکل، پوری پکچر بنا کے بھیجی۔ وہ کوئی موجودہ دور نہیں تھا سیٹلائٹ کا،
घोड़े ऊँटों का रवाज था, उन पे सवारी थी, कोई रॉकेट लॉन्चर वगैरह भी नहीं थे। तो यहाँ से बंदा अरब गया होगा, वहाँ से फिर ख़त आया होगा, तो उसने लिख भेजा कि आप अपनी मंजनीक को इस जाविये पे फिट करें। इधर से जो जाविया गया उसको देखा और फिर कहा कि अपनी मंजनीक को इस जाविये पे फिट करें और फिर ट्राई करें। जब उस जाविये के मुताबिक उस मंजनीक को फिट किया गया, सेट किया गया, पहला ही पत्थर फेंकने से बिल्ली टूट के नीचे आ गिरी। ये क्या है? कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन सी दरसगाह थी, कौन सा कॉलेज था, कौन सी एकेडमी थी? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठ कर ये फरमाया, सारियतल जबल। कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, कौन सी एकेडमी में ट्यूशन लिया था? कुरान के ऊपर तंज ना करो। ये ना कहो कि मौलवी कुरान से अगर ये मसाइल हल होते रिज़्क़ मिलता, रोज़ी मिलती, कारोबार मिलता, नौकरियां मिलती, तो फिर ये सारे मौलवी क्या होते, हर महकमे के इंचार्ज होते, ये किसी को आगे ना निकलने देते। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हकीम है, दाना है। उसने जो बंदे की तकदीर में लिखा है वो ऐसा हो के रहेगा। और मैं अक्सर बयान करता हूँ, ये जो तकदीर की आखिरी किस्म तकदीर मुअल्लक जिसको कहते हैं, इसको ये समझें कि एक गेंद को लटका के यूँ रखा गया है, यूँ इधर से मारो उधर जाएगा, उधर से मारो इधर जाएगा। जो मोमन मुसलमान अपने लिए बेहतरी की दुआ करेगा, किसी के हक़ में दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से लिखा हुआ है कि यूँ ये दुआ करेगा, ये सदका करेगा, ये खैरात करेगा, ये हिकमत अमली, ये दानशमंदी, ये अक्लमंदी इख्तियार करेगा, तो इसके साथ यूँ ऐसे किया जाएगा। तो लिहाजा कुरान ही है जिससे सारे उलूम ज़ाहिर होते हैं। साहिब कश्फ बनो, साहिब इल्हाम बनो, अपने आप को उस मकाम पर ले जाओ तहारत और पाकीज़गी के ज़रिए, सिद्क़े मकाल और अक्ल हिलाल के ज़रिए। बाकी सारे अमलों को छोड़कर एक सच बोलना शुरू कर दें, सच बोलना अपने साथ और कौम के साथ। रिज़्क़े हलाल खाना शुरू कर दें। हमारे नोट के ऊपर लिखा हुआ था ना, रिज़्क़े हलाल एन इबादत है, लिखा भी होता है, पढ़ भी होता है। सिगरेट की डबिया पे लिख देते हैं तम्बाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है। क्या ये कौल पढ़कर किसी ने अमल किया है? हमारी सोच तो इतनी है कि सिगरेट की डिबिया और नस्वार की पुड़िया जेब में हों तो नमाज पढ़ते हुए उसको निकाल कर जूतों के ऊपर रख देते हैं, बाहर रख देते हैं, जिसको मुंह में रखते हैं, कश लगाते हैं, धुआं निकालते हैं। लेकिन एक सोने की लॉकेट, कोई जंजीर, कोई घड़ी का चेन अगर सोने का बना हुआ हो तो वो यूँ सीने के साथ हाथ बांध के लटका के अंगूठी उसको उतार के रखें ना ज़रा जूतों के ऊपर, और फिर सलाम फेरने के बाद उसको हासिल कर लें। ये हमारी इबादत का हाल है। जो चीज़ शरीयत ने हराम की है उसको हम अपनाते हैं, और जिसका दर्जा मकरूह या उससे भी कम है उसको हम अपने से दूर कर देते हैं। ये समझने की बातें हैं, ये तंज नहीं, तनकीद नहीं, ये गौर व फिक्र की बातें हैं। जो नजसल ऐन है, हराम है, उसको हम अपना लेते हैं। जो मुबाह के दर्जे में, मुस्तहब के दर्जे में है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए कुरान को अपना के देखिए, अपने अंदर वो सिफ़ात पैदा कीजिए जो मोमन की सिफ़ात हैं। बस इन चीज़ों को अपना लीजिए, सच बोलना शुरू कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा गया ना, मुझे कोई ऐसी
بات بتائیے، کوئی ایسی نیکی کی راہ بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، بس اتنا فرمایا، ساری کی ساری برائیاں اس سے نکل گئی، چھوٹ گئی۔ جب جواب دہی کا عمل ہوگا، پوچھا جائے گا یہ عمل کیا ہے، شراب پی، جھوٹ بولا اور برے کام کیے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس لیے ایک سچ بولنے کی وجہ سے ساری برائیاں کیا ہو جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں بندے سے۔ ہم نے اپنے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بولنے کے رویے کو ایک فرض قرار دے کر، واجب قرار دے کر اس عمل کو کر رہے ہیں۔ اس سے ذرا باہر آئیے، چھوڑ دیجیے قرآن کو اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنا مقتدا مان کے اس کو پڑھیے، اس کے احکامات پہ عمل کیجیے۔ آپ یقین جانیے، وہ جس طرح اقبال نے فرمایا نا، وہ دنیا میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، تو ہم آج کیا ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے یہ قرآنی وظائف اور اعمال جو ہیں، یہ بندے کو توحید سکھاتے ہیں، تقوی کی تعلیم دیتے ہیں، ورع کی تعلیم دیتے ہیں، پرہیزگاری کی تعلیم دیتے ہیں، حلال اور حرام کے اندر تمیز سکھاتے ہیں۔ یہ قرآنی علوم، سائنسی علوم کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ سائنسی علوم میں کون سا حلال حرام ہے؟ کوئی بات بتائیں، سائنس کس کو حلال قرار دیتی ہے، کس کو حرام قرار دیتی ہے؟ تو اس لیے اس سورہ اخلاص کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ ایک تسبیح 100 بار سورہ اخلاص پڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں اگر آرام سے پڑھا جائے تو۔ سپیڈ لگا کے پڑھیں، 500 کی تعداد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیے فجر کی نماز کے بعد، ابھی روشنی نہ پھیلی ہو، اس بات کو یاد رکھیں۔ اس اندھیرے کے اندر بھی خدا نے بہت کچھ رکھا ہے، اور روشنی کے اندر بھی بہت نشانیاں ہیں۔ اور پھر عشاء کی نماز کے بعد جلد بازی سے نہیں، انتہائی تحمل سے، انتہائی آستگی سے ایک تسبیح پڑھیں 11 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ، تو آپ پھر اپنی روحانی ترقی، اپنے دنیاوی کام اور غائبانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو شامل حال دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو بندہ مسلسل سورہ اخلاص کو 200 بار پڑھتا ہے، اس کے درجات تو بے شمار ہیں جنت میں، لیکن اس کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غائبانہ طور پر کچھ ایسے خدام، کچھ ایسے فرشتے، کچھ ایسے ملائک، کچھ ایسے موکل اور کچھ ایسے جنات کو مقرر کر دیتا ہے، مامور کر دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی مدد کرو ہر امر میں، ہر معاملے میں۔ اور کہیں جب راستہ بھول جاتے ہیں نا، دینی تعلیمات کا فائدہ یہ ہے، راستہ بھول جاتے ہیں جنگل میں، بیاباں میں، تو ایک آذان ہی پڑھ کر اپنے راستے متعین کر سکتے ہو۔ کوئی نہ کوئی مردان غیب سے آ کے آپ کو راستہ دکھا دیتا ہے۔ آج کل سائنسی ذریعے ہی بے شمار ہیں راستے کو کلیئر کرنے کے، لیکن وہ محتاج ہیں کسی نہ کسی ڈیوائس کے، کسی نہ کسی سگنل کے۔ موبائل ہے تو بیٹری چارج ہوگی تو ہوگا، لائٹ ہوگی، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے آذان کا یا قرآن کا کہ اس کے لیے کسی مادیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روحانیت جب پھیل جاتی ہے تو یہ ہر چہار سو روشنی بکھیر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اس قرآن کو اپنانے کی اور ان وظائف اور عملیات کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، تو پھر سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں۔